حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی مجلس میں نکاح میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی اور ان کی اہلیہ کے لیے خیر و بھلائی، الفت و محبت، مبارک بخت اور فراخ رزق کی دعا فرمائی۔ نیز یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام میں برکت فرمائے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولہے اور دلہن کے لیے کئی دعائیں فرمائی۔ ان میں سے ایک دعا وسعت رزق کی ہے۔ وسعت رزق یعنی رزق میں فراخی۔ معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر وسعت رزق کی دعا کرنا جائز نہیں بلکہ سنت ہے۔ جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے۔ آپ نے ان صحابی کو یہ دعا دی۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ جس طرح خیر و الفت اور مبارک بخت کا انسان محتاج ہوتا ہے، اسی طرح وہ رزق کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ محبت میاں بیوی میں پیدا ہو اس لیے دعا کی جاتی ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ رزق کی وسعت کی بھی دعا کی، یعنی کہ انسان اس چیز کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب کسی خاندان اور کسی گھر والے افراد آپس میں صلہ رحمی اور حسن سلوک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رزق جاری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی فراخی رزق نصیب فرماتے ہیں، اور وہ تمام افراد اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک عجیب نکتے کا ذکر ہے جو نہایت اہم اور نافع ہے، وہ یہ کہ جس گھر اور خاندان کے افراد کا ایک دوسرے سے تعلق اچھا ہو اور ان کے آپس میں خوش اخلاقی اور محبت والے تعلقات قائم ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں خصوصی طور پر دو قسم کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اول یہ کہ انہیں کشادہ رزق نصیب فرماتے ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف آفات سے، بیماریوں سے، دشمنوں کے شر سے، لوگوں کی تکلیف سے اور آپس کے اختلافات اور جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہتے ہیں۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ موت بندے کو جتنا تلاش کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ رزق آدمی کو تلاش کرتا ہے، یعنی جو رزق اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ اسے ضرور مل کر رہتا ہے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جو رزق ازل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے حصے میں لکھا ہے وہ ضرور انسان کو پہنچ کر رہتا ہے، اور وہ اس طرح انسان کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ انسان کو پالے اور انسان اس کے قبضے میں آ جائے، جس طرح موت انسان کی تلاش میں رہتی ہے یہاں تک کہ وہ انسان کو پالے۔ یعنی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ بعض دفعہ آدمی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق کے بڑے اور خصوصی حصے سے محروم ہو جاتا ہے، اور دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی رد کر دیتا ہے، اور نیکی انسان کی عمر میں زیادتی اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ اس حدیث میں تین اہم باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اول یہ کہ گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے انسان ایک تو عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے، دو وہ دنیا میں خصوصی رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا کی یہ عظمت بتلائی گئی کہ وہ نہایت نافع ہے، یہاں تک کہ گاہے وہ تقدیر خداوندی کو بھی روک دیتی ہے۔ تقدیر سے مراد تقدیر معلق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نیکیاں اور احسان عمر بڑھنے اور عمر طویل ہونے کا باعث ہوتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے سے عمر بڑھتی ہے، خصوصاً وہ نیک اعمال و معاملات جو رشتہ داروں سے متعلق ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے مومن بندے پر رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا اور فرمایا کہ یہ وہ اجر و ثواب ہے جو میں نے مومن کے رزق کی تنگی اور دنیاوی تکالیف کے بدلے میں اپنے بندے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس اجر و ثواب اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر عرض کیا کہ اے اللہ، آپ کی عزت اور آپ کے جلال و عظمت کی قسم، اگر مومن بندے کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور اسے پیدائش کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک مسلسل منہ کے بل گھسیٹا جائے اور آخر میں اس کا ٹھکانہ یہ جنت ہو، تو وہ اس راحت و سکون اور اس خوشی کی وجہ سے یوں محسوس کرے گا گویا اس نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، کیا وجہ ہے کہ آپ کافر کو دنیا میں وافر مقدار میں نعمتیں عطا فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا اور فرمایا کہ میں نے کافر کے لیے یہ سزا تیار کر رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب، آپ کی عزت کی قسم، اگر آپ کافر کو دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں بھی عطا کر دیں اور وہ کافر پیدائش سے لے کر روز قیامت تک ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے، پھر بھی آخرکار اس کا ٹھکانہ یہ جگہ ہو، تو وہ یوں محسوس کرے گا گویا اس نے کبھی کوئی نعمت اور کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہ تھی۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں رزق دولت کی فراوانی نہ کوئی بڑی سعادت ہے اور نہ ہی یہی اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب ہونے کی علامت ہے۔